السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی سب سے پہلے کس کی طرف سے کرنی چاہیے؟ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی نہیں ہوتی، اس لیے اس ویڈیو کو غور سے سنیے تاکہ آپ کی قربانی خراب نہ ہو۔ اور ہاں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اپنے قربانی صحیح طریقے سے کر سکے۔ دیکھیے، ایک گھر کے اندر مختلف افراد ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ اب ایسے گھر کے اندر قربانی سب سے پہلے کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے والد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، پھر اگلے سال اپنی والدہ کی طرف سے، پھر اگلے سال جو ہے اپنے بڑے بھائی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ اب اس میں بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، قربانی جس پر واجب ہے وہ تو قربانی اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ ماں باپ کی طرف سے کرتا ہے یا بڑے بھائی کی طرف سے کرتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ قربانی جس کے اوپر واجب ہے قربانی اسی کو کرنی چاہیے۔ اب ایک گھر کے اندر اگر 5 افراد ایسے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے تو 5 کو قربانی کرنی چاہیے۔ ان میں سے اگر ایک بھی نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر گھر میں ایک فرد ایسا ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اگر وہ کسی اور کی طرف سے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ مثلا یہ کہ اس نے ماں باپ کی طرف سے قربانی کی یا بھائی کی طرف سے قربانی کی، ان کی تو قربانی ادا ہو جائے گی، وہ بھی نفلی۔ لیکن اس شخص کے اوپر جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس نے چونکہ ان کی طرف سے قربانی کی ہے، اپنی طرف سے قربانی نہیں کی ہے، تو یہ گنہگار ہوگا اور ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں گے قربانی واجب کس پر ہوتا ہے؟ قربانی اس شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسلمان ہو اور صاحب النصاب ہو۔ یہ 5 شرائط جس شخص کے اندر موجود ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے۔ عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، اسی طرح مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اسی طرح مسلمان ہو، کافر نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو لیکن مسلمان ہو، اور اسی طرح صاحب النصاب ہو۔ یہ 5 شرائط جس شخص کے اندر موجود ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب النصاب کیا ہے؟ صاحب النصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہو، یعنی اس کے پاس اتنی رقم ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ اور اگر اتنی رقم بھی اس کے پاس موجود نہ ہو تو دیکھیں گے کہ اس کے گھر میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتی ہے تو وہ صاحب النصاب ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان اس کے استعمال میں نہ آنے والی ہو، اس کو بس استعمال ہی نہ کرتا ہو وہ شخص، تو وہ ضرورت سے زائد سامان کہلاتا ہے۔ اگر وہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی قیمت پہنچتی ہے تو وہ صاحب النصاب کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کے اوپر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ اب اگر یہ شخص اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا، گھر کے کسی اور فرد کی طرف سے کرتا ہے، مثلا باپ کی طرف سے کرتا ہے اور وہ صاحب النصاب نہیں ہے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ والد کی قربانی تو ادا ہو جائے گی نفلی، لیکن اس کی اپنی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر یہ اپنی والدہ کی طرف سے کرتا ہے یا اپنے بڑے بھائی کی طرف سے کرتا ہے، غرض یہ ہے کہ گھر میں جو بھی شخص صاحب النصاب ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اگر دوسروں کی طرف سے قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اس لیے پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، مالی وسعت دی ہے تو وہ اپنے والد کی طرف سے بھی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی طرف سے نفلی ادا ہو جائے گا، لیکن خود اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے افراد صاحب النصاب ہو ان سب کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر ایک فرد ہے تو ایک کے اوپر لازم ہے، اگر 5 افراد ہے تو 5 کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ دوسروں کی طرف سے قربانی کرنے سے ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کی غلطی نہ کریں، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرے، پھر دوسروں کی طرف سے اگر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔